السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. Am I clear, audible, everything's okay? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس اوکے. تو آج ہم we are going to embark on the 39th session of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar, biography of our noble prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں سے آج ایک سوال کرنا چاہتی ہوں to begin with. آپ کی لائف میں پر مجھے آنیسٹ آنسر چاہیے, بہت آنیسٹ آنسر چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے. آپ کی لائف میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ آپ کی لائف کا رول ماڈل کون ہے؟ ٹائپ کریں یا مجھے بول کر بتا دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس نے کہا؟ میں نے. افشاں. سمینہ. ہاں سمینہ. اوکے. اور بس 2 لوگ, ہم 17 ہیں, 2 نے صرف رپلائی کیا ہے, باقی سب اور مجھے سب سے زیادہ اچھا کیریکٹر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لگتا ہے. اچھا, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کس نے کہا؟ افشان. ہاں جی جی. اوکے, ویری نائس, بارک اللہ فیک. اور یس حسنا. So you mean to say role models in our life as رول our ماڈل sahabas only or anybody like? رول ماڈل قرآن. میں مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی میرے رول ماڈل ہیں. اوکے, سو رول Yeah. ماڈل اب تک کے 3 ہو گئے. سبحان اللہ. وہی ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آلسو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اوکے, بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. Yeah. اچھا, Saeed's iPad is writing Quran. Quran can be your guide, can be a thing for your hidayah, but role model کے لیے ہمیں ایک پرسن چاہیے ہوتا ہے, ایک human being from our own biological form, you know. تو role model has to be a person, human being. اچھا جی, اور کون بتانا چاہ رہا ہے یا کوئی شیئر کرنا چاہ رہا ہے؟ No one wants to respond? باجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بارک اللہ فیک, ویری نائس. اور کوئی رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہے؟ اوکے, رول ماڈل کی معنی عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بارک اللہ فیک. اوکے, ٹیل می ون تھنگ, what is the point of having okay, Reen says Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Khadija radiyallahu anha. Okay, Aisha radiyallahu anha. Okay, barakallah feekum girls. رول ماڈل کی معنی کیا ہوتا ہے؟ رول ماڈل مثلاً ہم کیا ان کو کیا کرتے ہیں؟ what do we do with our role models? ہمارے زندگی کی ہر اس میں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان جیسا فالو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, ان کو شیڈو کرنے, ان کے فٹ سٹیپس کو شیڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویری نائس. اب اس کو شیڈو کرنے کے لیے ہمیں ان کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے. یعنی اگر میں کہوں فار ایگزامپل میں ایک ایکس پرسن کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہوں, تو وہ رول ماڈل کو میں اسی لیے پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ رول ماڈل کے اندر وہ سرٹن کوالٹیز ہے جس کو میں کاپی کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر میں ان کے بارے میں پوری جانکاری رکھوں گی. جیسے آپ دیکھیں گے کہ بچے جو ہے نا, یا کچھ جو ینگسٹرز ہیں, وہ کوئی فٹ بال پلیئر یا کرکٹر یا کوئی پاپ سنگر کو فالو کرتے ہیں, رول ماڈل کرتے ہیں, اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں, تو ہم ان کے بارے میں پوری انفارمیشن رکھتے ہیں. وہ کس دن پیدا ہوئے, ان کی کیا لائف رہی ہے, وہ کیا کون سے جگہ پہ ایجوکیشن حاصل کیے, کیسے اپنی ٹریننگ کیے, ان کے فیملی ممبر, ان کے لوڈ ونز, ان کے ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیا پسند کرتے ہیں, کدھر گئے, they follow very closely. اور وہ اپنے کمروں میں ان کی فوٹوز لگا کے رکھتے ہیں, ان کے بارے میں پیمفلیٹس, بکس اینڈ تھنگس لائک دیٹ کلیکٹ کر کے رکھتے ہیں, ان کی فوٹوز کی ٹی شرٹس اینڈ سارے جو یہ مرچنڈائز اویلیبل ہیں وہ گیدر کرتے ہیں. دس از کالڈ فالوئنگ اور ہیونگ somebody ایز اے رول ماڈل. اب آف کورس ہم لوگ جب اگر ہم سب نے جنہوں نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ رضی اللہ عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ,
اب اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں اور بولیں کیا آپ کے پاس ان کی انفارمیشن اتنی ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ آپ ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. یعنی میں آج آپ کے ساتھ یہ پوائنٹ کیوں ڈسکس کر رہی ہوں کہ کیوں ہم نے یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کی, کیونکہ میں نے خود اس چیز کو اپنے آپ میں ریئلائز کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانتی ہوں الحمدللہ, بٹ مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے ان کے بارے میں, مجھے ان کے بارے میں کوئی بھی بیسک انفارمیشن نہیں ہے. اف آئی وانٹ کہ مائی رول ماڈل, ان کی فیملی, ان کی پیدائش, ان کی امیجیٹ جو لائف کی جو ہسٹری ہے, سیرہ ہے, کیا اس کے بارے میں جانتی ہوں؟ کیا میں نے ان کی انڈرسٹینڈنگ, ان کے کیریکٹر اور پرسنالٹی کو ریڈ کیا ہے؟ نہیں کیا ہم نے. یعنی ابھی جنہوں نے جو بھی نام لیے, اگر میں 4-5 کویشچن رینڈملی پوچھوں تو شاید آپ لوگ اس کا جواب نہ دے پائیں, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کوئی اپنا ٹائم لگایا نہیں ہے, ہم نے اس پہ کوئی محنت نہیں کی ہے. تو صرف رول ماڈل کہنے کے لحاظ سے ہم کر رہے ہیں, لیکن ایکچوئل سینس میں ہم نے ابھی تک ان کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس کہ ہم جب بھی کسی کا بھی اپنا رول ماڈل بنائیں تو ہمیں ایمانداری سے پھر اس کے اوپر کھرا اترنا ہے, ان کے بارے میں پوری کی پوری نالج حاصل کرنی ہے, ان کے جو کیریکٹرز ہیں اس کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے, اور پھر ہمیں وہ اپنی لائف میں جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے رول ماڈل کی جو مقصد ہے وہ ہے کہ وہ آپ کو انسپائر کرے اور آپ پھر ان کو کاپی کرو. جب آپ کو خود ہی نہیں پتا ہوگا تو آپ کاپی کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. ابھی جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, تو آپ یہ سائن اپنے دھیان میں رکھیں. میں آج آپ کو 6 سائنز بتا رہی ہوں کہ آپ سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ان کا جو میسج انہوں نے قرآن میں ہم لوگوں تک پہنچایا ہے اللہ کی انسپریشن کے تھرو, اللہ کی وحی کے تھرو, وہ اس کو فالو, اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. یعنی آپ کا رشتہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ بہت سٹرونگ, بہت گہرا, بالکل دل سے جڑا ہونا چاہیے. تو آپ کیا کریں, قرآن کی جو تعلیم ہے, قرآن کا جو علم ہے, اس کو سمجھیں, اس کو ریسائٹ کریں, اس کو عمل میں لائیں, اس کو حفظ کریں. یہ آپ کا پوائنٹ نمبر 1 ہے. دوسرا, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی کوشش کریں گی. دن بھر صبح سے اٹھنے کے وقت سے رات کو سونے تک ہمارے پاس بہت ساری سنتیں جو ہم فالو کر سکتے ہیں. اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس وقت اور صحت میں برکت دے, اگر پاسبل ہوگا تو ایک پروگرام ہے جسے ہم کہتے ہیں A Day According to the Sunnah Life. تو اس میں پورے صبح سے لے کے رات تک کی جو سنت ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اٹس اے ویری بیوٹیفل تھنگ ٹو لرن. انشاءاللہ باذن اللہ وہ کریں گے. اگر کچھ ٹائم گزرتا ہے تو مجھے ریمائنڈ کرنا پلیز. ہاں, A Day According to the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے, اس کے بعد ہم تیسرا کام کیا کریں گے, ہم ان کی سیرہ کو پڑھیں گے. سیرہ کو بہت ضروری ہے پڑھنا, ویری ویری امپورٹنٹ. اف آئی ٹرولی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از مائی رول ماڈل, آئی شوڈ نو کہ ان کی پوری زندگی کیسے گزری, ان کا بچپنا, ان کی جوانی, ان کا سارے امپورٹنٹ مشنز, ایوری تھنگ آئی شوڈ نو. اینڈ اسی لیے ہم لوگ یہ الرحیق المختوم والا پروجیکٹ کر رہے ہیں ٹو نو our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ کل کو اگر میں اس چیز کو کلیم کروں کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہوں, تو مجھے ان کی زندگی کے بارے میں ان کی سٹوری مجھے پتا ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو بائی ہارٹ کروں. اللہ تعالیٰ یعنی may Allah make us memorize the hadith and the Quran and the سیرہ, لیکن میری آنکھوں سے, میری سماعتوں سے گزر چکا ہے. مجھے پتا ہے, براڈ ایک میرے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی لائف ہسٹری کیا تھی. تو یہ آپ کا تیسرا پوائنٹ ہو گیا. اس میں آپ ایسا کریں گی کہ آتھینٹک سورس سے اکثر بار بار ریمائنڈ کریں گی, خود پڑھیں گی, دوسروں کو پڑھائیں گی, دوسروں سے شیئر کریں گی, تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا. اور جو بھی آپ نے سیکھا ہے, the best way to retain your knowledge is to share, is to teach. اگر آپ کسی کے سکھاتے ہیں تو آپ کا دورہ ہوتے جاتا ہے اور آپ اس میں انشاءاللہ پکے ہوتے جاتے ہیں. So the fourth point would be کہ آپ اللہ سے دعا کریں, آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں, صلوات بھیجا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ کو اس کی فضیلت کا پتہ ہے, اس لیے میں اس کے اوپر I will not stress on that. بٹ کثرت سے, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا کریں, استغفار کریں, اسی طریقے سے میں آج آپ لوگوں کو ایک ایڈوائس دے رہی ہوں کہ درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا کریں. بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ کو ان کی کلوزنس چاہیے,
آپ کو ان کی شفاعت چاہیے, آپ کو ان سے بہت کچھ چاہیے. اور اگر آپ کو کچھ نہیں بھی چاہیے تو آپ کو شکر ادا کرنا ہے, بیکاز آج جو دین آپ فالو کر رہے ہو, آج جو قرآن آپ فالو کر رہے ہو, وہ ہمارے ٹیچر, ہمارے مینٹر, ہمارے گائیڈ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو آپ ان کا شکر ادا ضرور کرنا ہے, آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ محبت کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے آپ تک یہ خوبصورت دین پہنچایا ہے, اور کتنی محنت اور کتنی مشقت کے ساتھ, وہ ابھی ہم سب دیکھ رہے ہیں سیرہ میں, کتنی جنگیں, کتنی تکلیفیں, کتنی قربانی چل رہی ہے, رائٹ. سو الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ مشن ہے کہ ہم کو ہماری ریلیشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن بدن اسٹرانگ کرنی ہے. اس کے بعد 5واں پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ ان چیزوں سے محبت کریں گے جن چیزوں سے ہمارے نبی, ہمارے رول ماڈل نے محبت کی تھی. انہوں نے اپنے صحابہ سے محبت کی تھی, انہوں نے جو سنتوں سے محبت کی تھی, مثلا مسواک ہو گیا, جیسے فاسٹنگ آن منڈے اینڈ تھرسڈے, وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو حدیث میں ملتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, جس کو وہ بار بار کرتے تھے اور ہمیں تاکید کرتے تھے. تو آپ بھی ان چیزوں کو فالو کریں گی, آپ بھی ان چیزوں کو پسند کریں گی, آپ بھی ان شخص کو محبت کریں گی جن سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور اس کے بعد آپ اپنے دل میں, 6th and the last point, آپ اپنے دل میں یہ حسرت رکھیں گی, آپ ان کو یاد کریں گی اور یہ حسرت رکھیں گی کہ آپ کو ان سے باذن اللہ جنت میں ملاقات کرنی ہے, آپ کو ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے, آپ کو ان کی شفاعت انشاءاللہ یا رب نصیب ہو, اور آپ ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جنت میں آپ ان کے ساتھ ہوں, ان کو دیکھ سکیں, ان کے پاس ہو, ان کا دیدار ہو سکے آپ کو. یہ ساری فیلنگز میں چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں پیدا ہو. اگر نہیں ہے تو آج اب ہم جو ہیں سیرہ کے ہمارے بالکل آلموسٹ 55 یا 60% یعنی ہاف سے تھوڑا زیادہ ہم کور کر چکے ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو مڈل میں اس کے بارے میں ضرور ریمائنڈ کروں, کیونکہ یہ ایک روبوٹک ایکٹیویٹی نہیں چاہیے مجھے چاہیے یہ آپ کی دلوں کو, آپ کی روح کو, آپ کے یعنی عمل کے اندر, آپ کی پوری اندر سے باہر جو آپ کی کیریکٹر ہے نا, اس کو چھونا چاہیے. یہ پوری ایکٹیویٹی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جانا چاہیے, اور آپ کے اندر وہ پازیٹیو ٹرانسفارمیشن آنی چاہیے کہ آج کی تاریخ میں جب آپ کہو کہ آئی لو مائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ دل, دماغ, روح سب ایک ساتھ اسی سنک میں رہیں گے. آپ صرف کہنے کے لیے زبان سے نہیں کہہ رہی, آپ دل سے کہو گی, آپ روح سے کہو گی. تو اسی لیے یہ 6 پوائنٹس جو ہیں پلیز اس کو یاد رکھیں, فالو کرنے کی کوشش کریں, اینڈ انشاءاللہ باذن اللہ, اللہ کی مدد سے ہم لوگوں کو کامیابی ضرور ہوگی یا رب. سو انشاءاللہ we continue with our سیرہ. کل ہم نے ختم کیا تھا کہ ابو سفیان کی اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو ڈسکشن چل رہی تھی, اور پھر ابو سفیان نے کہا تھا کہ میں آپ پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہوں. So the appointment to meet again at Badr. Ibn Ishaq said, when Abu Sufyan and those who were with him were leaving, he called out saying, we will meet again at Badr next year. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said to one of his men, say yes, it is an appointment for both of us. Ibn Ishaq ریکارڈ کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی جب بدر سے نکل رہے تھے, یہ ایکچولی یہ جو احد کے اندر جو ڈسکشن ہو رہا تھا نا, اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب ابو سفیان کا ڈسکشن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ختم ہوا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل رہا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ دوبارہ سے بدر میں ملیں گے نیکسٹ ایئر. اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ چند آدمیوں کو کہا کہ ہاں اسے کہو کہ یس ہمارے بیچ میں یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے, یعنی ابھی یہ احد کے بعد he is giving an appointment again for Badr. Verifying the movement of the idolaters, afterwards Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam dispatched Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu to track the movements of the Quraysh. He said to them, pursue them and see where they are going and what they intend to do. If they dismount their horses and ride on their camels, this means that they are leaving for Makkah. But if they ride their horses and lead their camels unmounted, they are headed for Medina. By the one in whose hand is my soul, if they attack Medina, I would march to them there and fight them.
ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ وزڈم، انٹیلیجنس اور ملٹری اسٹریٹجیز اور ان کی ایکسپرٹیز دیکھیں. جب یہ لوگ نکل گئے ابو سفیان اور اس کے ساتھی یہ کہہ کر وعدہ کر کے کہ ہم بدر میں نیکسٹ ایئر ملیں گے، ہمارا اپوائنٹمنٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ڈسپیچ کیا. انہوں نے کہا جا کر چیک کرو یہ قریش کو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب ان کی انڈرسٹینڈنگ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا آبزرو کرتے تھے، سبحان اللہ. انہوں نے کہا آپ ان کو دیکھو، اور اگر وہ اپنے گھوڑوں پہ چلتے ہیں، یعنی گھوڑوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور کیملز کے اوپر چڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مکہ کے لیے نکل رہے ہیں. لیکن اگر وہ اپنے گھوڑوں کو استعمال کرتے ہیں اور کیمل کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مدینہ جا رہے ہیں. تو اگر وہ مدینہ پہ اٹیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں ان کو جا کر ان کے ساتھ جنگ کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ صرف with that attitude and with that action کہ کیا وہ اپنی سواری گھوڑا بناتے ہیں یا اپنی سواری کیمل بناتے ہیں، اس سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے. اب اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ گھوڑا جو ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو سپیڈ ہے، اس کا جو ایگریشن ہے، اور اس کی جو what you can call the پریشر ہے، وہ ان کمپیریزن ٹو کیمل بہت فاسٹ ہے. تو جب آپ جنگ کی حالت کرنے کے لیے جاتے ہو، یا آپ کے ارادے ہیں کہ آپ کو ایک جگہ پہ بہت جلدی پہنچنا ہے اینڈ وتھ فل فورس پہنچنا ہے، تو آپ اسی طریقے سے اپنے لیے وہ تیز سواری کا انتظام کرتے ہو. ویئر کیمل جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکسڈ ہے، اتنا زیادہ جلد بازی نہیں ہے اس میں، آپ جنگیں لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہو، آپ جیسے کیراوان جا رہا ہے، آپ ٹریول کر رہے ہو، آپ کمیوٹ کر رہے ہو، تو اس میں ارادہ جو ہے وہ جنگ کا نہیں ہے، بٹ جسٹ کمیونیکیشن کا ہے، جسٹ کمیوٹ کرنے کا ہے. تو آپ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی پوائنٹ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی یہ کتنے انٹیلیجنٹ ماشاءاللہ تھے، اور ان کے اندر کتنی نالج تھی کہ وہ ایکشن سے، وہ ان کی حرکتوں سے ریڈ کر کے، ان کی باڈی لینگویجز کو ریڈ کر کے ان کے بارے میں، ان کے ارادوں کو سمجھتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیڈر، یہ ہمارے ٹیچر، اور یہ ہمارے مینٹر ہے. اور ہم لوگ جو ہیں، یعنی جسٹ امیجن بڑی بڑی کالجز، بڑے بڑے یونیورسٹیز، بڑے بڑے سرٹیفکیشنز لے کر بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا آبزرویشن اور ہماری فوکس کتنی ویک ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ آن دا سبجیکٹ کتنی کمزور ہے. سو دس از اے پوائنٹ فار آور کنٹمپلیشن. یہ پوائنٹ پہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم آج تک کے جتنا بھی ہم نے اسٹڈی کیا ہے، جو تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، کیا ہم اس کا استعمال کر پاتے ہیں اچھی طرح سے؟ کیا ہم اس کو فوکس کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے اندر پازیٹیوٹی لا کے اپنی پرسنالٹیز اور کیریکٹرسٹکس میں ہماری کچھ بڑھتر ہوتی ہے؟ کیا اس سے ہمیں، ہمارے فیملی کو یا ہماری امت کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو مہربانی کر کے آپ اپنی چیزوں کو ایکچولی دیکھا جائے تو آپ نے ضائع کیا ہے اپنا ٹائم، اپنا پیسہ اور اپنا ایفرٹس. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی میں آپ کو آج دوں گی. ایک پین اور پیپر پہ آپ لکھیں اپنے اسٹرینتھ کی معنی یہ کہ آپ کی جو خاصیت ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے خاصیت دی ہوئی ہے، آپ نے کون کون سے کورسز کیے ہیں، یا کون سی آپ نے ایکسپرٹیز حاصل کی ہے دنیاوی ایجوکیشن کے لحاظ سے یا کسی بھی اسکل کے لحاظ سے، وہ آپ اپنی ایک پیپر پہ لکھیں کہ یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اور پھر آپ سوچیں کہ یہ پرٹیکولر کورس کا، یا یہ پرٹیکولر ایجوکیشن کا، یا یہ پرٹیکولر سرٹیفکیشن کا کیا میں نے صحیح استعمال کیا، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا، کیا میری امت کو، میری فیملی کو، میرے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا؟ اگر نہیں تو اس کے بارے میں آپ سوچیں اور اس کے بارے میں کچھ پلاننگ کریں کہ کیسے آپ اپنے سکلز کو اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی امت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تب جا کے آپ سوچیں گی کہ آپ نے فائدے کا سودا کیا. کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، then it is a waste. وہ پیورلی ایک ویسٹ ہے، ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف ایفرٹس اینڈ ویسٹ آف منی. موونگ فارورڈ، Ali radiallahu anhu said, I went out and tracked them to see what they were up to. I saw them mounting their camels and leaving the horses unmounted. So they were heading to Makkah. یعنی علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے اونٹوں کے اوپر سوار ہو گئے اور انہوں نے گھوڑوں کو ساتھ میں رکھ لیا. اس کا معنی کہ وہ مکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. Checking on the dead and wounded. After the departure of the Quraysh, the people went out to check the identity of the dead and the wounded. Zayd bin Thabit radiallahu anhu said, Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam sent me on the day of Uhud to seek Sa'ad bin Arabi radiallahu anhu and said, when you see him, say peace be upon you from me, and say to him, Allah's Messenger
Sallallahu Alaihi Wasallam, how do you feel? Zaid said, I started checking the dead until I came across Sa'ad, who was dying from 70 sword wounds and a spear and an arrow in his body. I said, O Sa'ad, Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam sends you his greetings and says, peace be upon you. Tell me, how do you feel? Sa'ad said, let peace be upon Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam as well. Tell him, I smell the scent of the paradise. And tell the Ansars, my people, you shall not be excused before Allah Azza wa Jal. If Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam is hurt and your eyes are blinking, then he died. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, एक जगह पे अली इब्न तालिब को कुछ आदमी के साथ कुरैश को ट्रैक करने के लिए भेजे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया है. उसके बाद उन्होंने भेजा ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु को, उनको कहा कि जाकर वो डेड और वुंडेड हैं, उनको देखो, उनकी खबर लेकर आओ. तो वो उधर पहुंचे और खास तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे साद बिन रबी रदियल्लाहु अन्हु के बारे में पूछा. अब साद बिन रबी रदियल्लाहु अन्हु उनमें से थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्सनली प्रोटेक्ट कर रहे थे. हमने इसके बारे में कल जिक्र किया था. उनको तकरीबन 70 सोर्ड के जो है वो वुंड लगे हुए थे और उनके जिस्म के ऊपर एक स्पीयर, भाला और एरो भी था. यानी वो कितनी तरह से एक ह्यूमन शील्ड बन के उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया था और बिल्कुल वो मरने की कगार पे पहुंच गए थे. अब जैसे ही ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु उधर पहुंचे, उन्होंने देखा कि साद रदियल्लाहु अन्हु की हालत इस तरीके से खस्ता है. उन्होंने जाकर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज दिया, उनको सलाम दी और कहा कि आप कैसे फील कर रहे हो. तो साद रदियल्लाहु अन्हु ने उनको बताया, जवाब दिया उन्होंने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेरा सलाम देना और उनसे कहना कि मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है. और फिर उन्होंने अपने साथी जो अंसार उधर मदीने में मौजूद थे उनको कहा कि आप अल्लाह के सामने गुनहगार होंगे अगर कुछ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ और आप हयात हुए. यानी कि आपने अगर अपनी जानों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर निछावर नहीं की तो आप अल्लाह के सामने गुनहगार होंगे. और ये कहकर फिर वो फौत हो गए. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. They came across Al-Usairim Amr bin Thabit, whom they had already urged to embrace Islam, but he had refused. They saw him among the wounded on the verge of death. What did he come here? We parted with him while he was still obstinate about accepting Islam. They asked him, what made you come here to the battlefield? Was it out of zeal to defend your people, or is it because of an inclination to Islam? He said, it is certainly an inclination to Islam. I believe in Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alaihi wasallam. I have fought with Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam until I got what you see, and then he immediately died. Subhanallah. एक दूसरा जो बंदा था जिसका नाम अल-उसैरिम अमर बिन थाबित था, वो जो है उसने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन वो इस जंग में मुसलमान के साथ शामिल हुआ था. तो ये जो चेक करने आए थे ना ज़ैद बिन थाबित लोगों के साथ, ये टीम जो आई थी डेड और वुंडेड को चेक करने के लिए, तो वो कहने लगे कि जब हम इनको दीन की दावत दे रहे थे तो इन्होंने तो कबूल नहीं किया. फिर उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने इस दीन इस्लाम तो कबूल नहीं किया, फिर तुम यहाँ मरने के लिए क्यों आ गए, क्यों जंग में तुमने हिस्सा लिया? बोलते क्या वजह थी? ऐसा था कि तुम अपने लोगों को डिफेंड करना चाहते थे या तुम्हारा झुकाव दीन की तरफ था, इस्लाम की तरफ था? तो वो कहने लगे, अल-उसैरिम कहने लगे कि मुझे दीन की तरफ में माइल होने लगा था. और फिर उन्होंने कलमा शहादा पढ़ा और फिर उन्होंने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जंग मैंने की है और मेरा हाल ये हुआ. यानी मैं उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के जो दीन इस्लाम के दुश्मन हैं उन लोगों को कत्ल करता रहा और अब मैं खुद मरने की कगार पे पहुंचा हूं. और इसके बाद वो भी फौत हो गए. और फिर ये लोगों ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी. ये सुनने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, he is one of the inhabitants of paradise, although he had not offered one single prayer. सुभानअल्लाह. यानी अब देखें कि ये बंदा अमर बिन थाबित रदियल्लाहु अन्हु, इन्होंने पहले इस्लाम कबूल नहीं किया बट उनका दिल उस पे माइल था, लेकिन उन्होंने अपने पास से क्या ऑफर किया? अपनी जान. उन्होंने कोई सलाह, कोई रोजा, कोई भी अरकान पूरे नहीं किए हुए थे, लेकिन फिर भी वो जन्नतियों में थे. क्यों? क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस चीज की जरूरत थी? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिहाद क़िताल की जरूरत थी. और उन्होंने बिना सोचे समझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले और जो इस्लाम के जो दुश्मन है उन लोगों को खत्म किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया. और सुभान अल्लाह, मरने से पहले अल्लाह ताला ने उनको कलमा शहादा भी नसीब कर दिया. तो इसका अंजाम क्या हुआ? स्ट्रेट टू जन्नह, in spite of not even praying a single salah. Subhanallah. ये अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु नरेट करते हैं. Killing 7 or 8 idolaters
Ghazwan, who was found among the wounded, fought heroically. एक another सहाबा जिनका नाम था Ghazwan, वो भी wounded के अंदर मिले और उन्होंने 7 से 8 जो है मुशरिकों को कत्ल किया था. He was in a weakened state because of the wounds he sustained. So they carried him to the locality of Bani Zufar. The Muslims gave him the glad tidings of paradise, but he said, "By Allah, I only fought out of passion of my people. Had it not been for that, I would have never fought." When his wounds worsened, he committed suicide. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam had previously said of him, whenever he was mentioned, he is an inhabitant of fire. This is the end result of those who fight for a national cause or for the cause other than raising high the word of Allah, even if they fought under the banner of Islam or within the army of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam or his companions. ये तीसरा केस देखें आप, जिसका नाम था कज़मान. ये भी वुंडेड में से पाया गया हुआ था और इसकी भी हालत जो थी ज्यादा अच्छी नहीं थी. इसने तकरीबन 7 से 8 मुशरिकों को कत्ल किया था और फिर उसके बाद जब वो जख्मी हो गया था तो उसको एक इलाका बनी जुफर में लेकर गए. तो मुस्लिम्स जो है, आपको पता है ना कैफियत कैसी होती है हम लोगों की, हाउ जजमेंटल वी आर. फटाफट उन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया कि आप जो हैं आपको जन्नत की खुशखबरी है. ये क्वालिटी अभी भी हम लोगों में मौजूद है. सुभान अल्लाह. कोई अगर फौत होता है तो हम लोगों को इमीडिएटली गैब इल्म आ जाता है, अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, और हम लोग बता देते हैं कि कौन जन्नती है और कौन दोज़खी है. उसी तरीके से साहबास की जो टीम थी, इन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये जिहाद के लिए निकला था और इसने मुशरिकों को कत्ल किया है और ये इसके लिए तो जन्नत की बशारत है. बट हुआ क्या, असल मामला क्या था? असल मामला ये था कि ये कह रहा है, ये खुद कह रहा है, कज़वान कह रहा है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट के लिए नहीं, मैं अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए आया था. उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं आता, अगर मुझे अपने लोगों को डिफेंड नहीं करना पड़ता या अपने लोगों के लिए मुझे पैशन नहीं होता तो मैं नहीं आता ये जंग के लिए. फिर उसके जो जख्म है वो थोड़े से तकलीफदायक हो गए तो उसने क्या किया, उसने खुदकुशी कर ली. ही कमिटेड सुसाइड. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इस शख्स के बारे में क्या कहा था कि ये जहन्नमी है. अब आप देखें फेस वैल्यू में क्या दिख रहा है. फेस वैल्यू में ये दिख रहा है कि कोई बंदा जिहाद क़ताल के लिए आ रहा है, जंग करने आ रहा है, यानी सुभान अल्लाह इतना जबरदस्त जिहाद करने आ रहा है, लेकिन अंदर की बात क्या है आप देखें. दिलों का मामला, दिलों का हाल कौन जानता है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल जानते हैं. हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को जन्नती या जहन्नमी डिक्लेयर करें. हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के बारे में कोई भी गैब इल्म का फैसला करें. ये सब मामलात अल्लाह के सुपुर्द हैं. कभी भी किसी को भी, कोई बंदा आपको मस्जिद जाते दिख रहा है तो उसको आप जन्नती डिक्लेयर करें, कोई बंदा कुछ और गलत काम करता हुआ नजर आ रहा है तो आप उसको जहन्नमी डिक्लेयर करें. आपका और मेरा इसमें कोई दखल नहीं हो सकता. रिमेंबर द हदीथ कि कोई बंदा इतनी नेकियां कर रहा होगा कि वो सिर्फ एक हाथ की दूरी पे होगा जन्नत के, और ऐसा उसके साथ कुछ अमल हो जाएगा कि नौज़ुबिल्लाह वो जहन्नम में पहुंच जाएगा. और उसी तरीके से कोई एक बंदा इतनी बुराइयों में मुब्तला होगा कि बस वो एक हाथ की दूरी पे होगा जहन्नम से, एंड अल्लाह ताला उसे एक ऐसी नेकी करा देंगे कि वो इंशाल्लाह जन्नत पहुंच जाएगा. तो आप और मैं बिल्कुल भी इस चीज का फैसला नहीं करेंगे. आज से इरादा करना है कि किसी के बारे में हम जजमेंटल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे. इनफैक्ट अगर कोई ऐसी चीज आपके सामने आती है या आपसे कोई जिक्र करता है तो सबसे पहले ये दुआ करें, या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब. अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं. अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी उंगलियों के बीच में रखते हैं और हमें नहीं पता कब और किस वक्त वो कहाँ पर पलट देंगे. इसीलिए अपने फिक्र करें, अपनी कब्र की फिक्र करें, अपने मामलात की फिक्र करें, दूसरों की पंचायत करना छोड़ दें. एब्सोल्युटली. जो आपके अंडर हैं, जिनके आप मसूल हैं, आपके बच्चे, आपके खदामत, उनकी इस्लाह करने के लिए पीछे पड़ें, लेकिन उसके अलावा बाहर बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना. किसी के कैरेक्टर, किसी के अमाल, किसी के लुक्स, किसी भी चीज पर कमेंट्स नहीं करना. अगेन आई रिपीट, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब. Contrary to Qazman, there was a Jew from Bani Thalaba who was among the dead. He had said to his people, "People of Jews, by Allah, you have already known that it is necessary to support Muhammad sallallahu alaihi wasallam." They said, "Today is Saturday." He said, "There is no Saturday for you." He took his sword and equipment and said, "If I am killed, my property should be put at Muhammad sallallahu alaihi wasallam's disposal." The next morning, he kept fighting until he was killed. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said about him, "Mukhayriq is the best Jew." अब एक ज्यू था, यहूदी था, जो बनी सलाबा के इलाके से था. वो मर चुका था और उसने अपने लोगों को क्या कहा था कि यहूद के लोग, ये जान लो कि मैं
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا, اس کو یاد دلایا کہ آج تو سبت ہے, سیٹرڈے ہے. یعنی ان کی جو ایک دے ہیڈ اے بلیف کہ سیٹرڈے کو کون سی ایکٹیویٹی کرنا ہے نہیں کرنا ہے. دے ہیڈ سم تھنگ ریٹن ان دیئر بکس کہ سرٹن ایکٹیویٹیز آن اے سرٹن ڈے نہیں کرنا ہوتا. تو انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ آج تو سیٹرڈے ہے. تو انہوں نے کہا کوئی سیٹرڈے نہیں ہے, یعنی دیر از نو سیٹرڈے فار یو. انہوں نے اپنی تلوار لی اور کہا کہ اگر میں قتل ہو جاتا ہوں تو میری ساری پراپرٹی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو وقف کر دی جائے, ان کو دے دی جائے. اور نیکسٹ مارننگ تک پھر وہ لڑائی کرتے رہے اور اس جنگ کے اندر وہ قتل ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کمنٹ کیا کہ مخیرق بیسٹ یہودی تھا, اس کا نام مخیرق تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمنٹ دیا کہ مخیرق بیسٹ یہودی تھا. بوریل آف دی مارٹرز, اب یہ جو شہداء تھے ان کے دفن کی ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam supervised the martyrs' burial and said, I bear witness that anyone who's wounded in the Allah's cause. ایک پوائنٹ سوری میں قزمان کے اس میں نا بتانا آپ کو بھول گئی, I just saw it now. قزمان جو تھا جس نے صرف اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جنگ کی تھی نا, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے, اس کے بارے میں ایک اور کمنٹ ادھر یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا جو صرف نیشنل کاز کے لیے لڑائی کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں, یعنی وہ اللہ کی خاطر نہیں کرتے ہیں اور دین اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں, وہ صرف اور صرف ایک نیشنل کاز کے لیے جو لڑائی کرنے جاتے ہیں نا, تو ان کو ہم شہید والا درجہ نہیں دے سکتے ہیں. یعنی آئی مین ٹو سے کہ یہ اس کیٹیگری میں نہیں جاتے ہیں کیونکہ نیتوں میں فیر ہے نا, سارا کچھ جو ہے ہماری دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پہ مبنی ہے. تو جس چیز کے لیے آپ, جس کاز کے لیے آپ اپنی جان کو نچھاور کر رہے ہیں یا جہاد قتال کر رہے ہیں, وہ اسی کیٹیگری میں جائے گا. اگر آپ شو آف کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو فالو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ اللہ کی خاطر کرنے کے جا رہے ہیں, دس آل ڈیپینڈس آن یور انٹینشن. تو جو نیشنل کاز کے لیے جا رہے ہیں پیورلی, تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے, اللہ کی خاطر والی کیٹیگری میں نہیں آتے. اوکے, کمنگ ٹو دا بریل اگین. سم آف دا کمپینینس. Okay, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کلمات کہے کہ I bear witness that anyone who is wounded in Allah's cause, Allah subhanahu wa ta'ala will resurrect him on the day of resurrection with a liquid that is similar in color to blood but contains the fragrance of musk from his wound. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر رہے ہیں, ٹیسٹیمنی دے رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کی خاطر زخمی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو یوم الآخرہ کے دن اٹھائیں گے ایک لیکوڈ کے ساتھ. وہ لیکوڈ ہے بلڈ کے کلر کا ہوگا, یعنی لال ہوگا, مگر اس میں سے خوشبو جو ہے وہ مسک کی آئے گی. تو اس کے وونڈز میں سے جو ہے وہ کوئی بلڈ کی وہ سٹینچ نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, بٹ کس کی خوشبو آئے گی؟ مشک کی آئے گی. Some of the companions carried the dead to Medina, but Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam ordered that they be brought back and buried where they were killed. He ordered that they should not be washed but buried as they were after stripping them of their armor and leather shoes and leather clothes. He would bury in every grave 2 or 3 martyrs together, evening having 2 men share a funeral garment. ابھی ادھر ہم لوگوں کو ایک رولنگ پتا چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. جب یہ صحاباز نے ڈیڈ باڈیز جو تھی چند شہداؤں کی ان کو مدینہ میں لے کے گئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آرڈر کیا کہ ان کو وہیں لے جاؤ اور وہیں پہ بری کرو جہاں یہ قتل ہوئے ہیں, اور پھر ان کی باڈیز کو جو ہے غسل نہیں ہوگا, اور ان کو جو ہے صرف ان کے جو آرمرز تھے نا وہ میٹل والے وہ نکال دیے گئے اور لیدر کے کلوتھس نکال دیے گئے, اور ان کو ایز اٹ از جیسی حالت ہے اسی حالت میں ان کو بری کیا گیا, اور ایک ایک قبر کے اندر 2 سے 3 شہداء کو اکٹھا ڈالا گیا. He would ask who is the more learned of the Quran and he would place him in the grave first, he said. اس کے بعد جو زیادہ قرآن کی نالج رکھتے تھے یعنی شہداء میں سے, ان میں سے جن کی زیادہ نالج تھی اس کو یہ اعزاز دیا گیا تھا کہ ان کو فرسٹ دفنایا گیا تھا. I bear witness to those on the day of resurrection. He buried both Abdullah bin Amr bin Haram and Amr bin al-Jamur radiyallahu anhu in one grave due to the friendship they had for one another. ابھی آپ اس میں دیکھیں ایک لیسن ہے ہمارے لیے کہ جب بھی آپ کی نالج آف قرآن زیادہ ہوگی آپ کے لیے ایک اسپیشل آنر رہے گا, دنیا میں بھی انشاءاللہ, قبر میں بھی انشاءاللہ, آخرہ میں بھی انشاءاللہ. May Allah attach our hearts and soul to Quran and may Allah تعالیٰ sharpen our memory تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ حصہ آف قرآن میمورائز کر سکیں. کیونکہ آپ دیکھیں
جس کی نالج آف قرآن زیادہ ہے اس کے درجات آٹومیٹکلی بلند سے بلند ہوتے جاتے ہیں، اینڈ ہر جگہ پہ اس کے لیے ایک ایسا عزت اور احترام کا معاملہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک قصہ بتاتی ہوں which is very inspiring. I most of the time I remind my kids about this. یہ حقیقت سچا قصہ ہے کویت کا. ایک حافظ تھا ماشاء اللہ، اینڈ وہ جاب ڈھونڈ رہا تھا، جاب تلاش کر رہا تھا، بہت بیچارہ پریشان ہوا ہے، اینڈ پھر اس کے بعد اس کو جاب نہیں مل رہی ہے. لیکن سبحان اللہ وہ نیک بندہ تھا، وہ جو ہے مسجد میں اس کا دل لگا ہوا تھا، ینگ تھا، اینڈ وہ اپنی نمازیں وغیرہ کیا کہتے ہیں کنٹینیوسلی پابندی سے مسجد میں پڑھا کرتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ امام واز ناٹ پریزنٹ فار سم ریزن، تو پھر انہوں نے مسجد میں ڈکلیئر کیا کہ کوئی ہے امامت کے لیے. تو یہ جو نوجوان حافظ تھا یہ آگے بڑھا اور اس نے سبحان اللہ بہت خوبصورت قرات کر کے جماعت کو کامل کیا. جو لوگ ادھر موجود تھے انہوں نے اس کی قرات سنی and they got so impressed and they got so happy. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ how he protects the people who memorize his book and are following his book. دیکھو آپ اس میں کمال دیکھو آپ. تو جب ان کی قرات سنی گئی تو لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا خوبصورت قرآن کی قرات اور اتنی بیوٹیفل نالج رکھ کے یہ معمولی سا بندہ جو ہے جاب لیس ان امپلائڈ بندہ جو ہے وہ ادھر پڑا ہوا ہے. اینڈ دین آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس جماعت میں چند کمپنی اونرز تھے، اس جماعت میں چند انفلوئنشل لوگ تھے، اینڈ سبحان اللہ ہی گاٹ دا بیسٹ آف جاب اینڈ دی بیسٹ آف اپارچونیٹی ٹو کنٹینیو فردر. آپ دیکھیں کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی انٹرویو، کوئی چیز کام نہیں آئی. کیا کام آئی؟ اللہ کا کلام. کیا کام آیا؟ اللہ کی ساتھ لگاؤ. سبحان اللہ. دوسرا ایک قصہ برما کی جیل میں، آئی ایم شیور آپ لوگوں نے یہ سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ینگ بندے بہت خوبصورت قیرت تھی اور وہ جیل کے اندر ہی وہ اپنی قیرت کیا کرتا تھا. ملیشین گورنمنٹ saw him, they picked him up اینڈ اس کو ایک بہت بڑی مسجد کی امامت کے لیے اس کو ریکروٹ کیا گیا. سبحان اللہ. یہ سارے قصے جو ہے نا یہ ہم کو انسپائر کرنے کے لیے ہیں، یہ ہم کو ایک اندر سے ہمیں خوشی کا احساس دلانے کے لیے ہیں. ہمیں یہ قصوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر، اینڈ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے اس میں ہمارا کوئی یقین میں کمی نہیں ہے. لیکن یہ سارے قصے جب ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہماری اور انسپریشن، ہمارے اندر بہت انکریجمنٹ آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن کے ساتھ لگے رہو گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کے درجات، آپ کی عزت، آپ کا احترام اللہ تعالیٰ بلند سے بلند کرتے جائیں گے اور لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کریں گے، آپ کے لیے رسپیکٹ پیدا کریں گے اور آپ جو ہے نا وہ ایک الگ ٹرانس میں آپ گھوم رہے ہوں گے. تو میری یہی کوشش ہے، یہی ٹپس ہے آپ لوگوں کے لیے کہ دن بھر میں اپنے گھنٹوں کو، اگین آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتے ہو، تو یہ بھی ایک میرا سیکرٹ ہے کہ بیچ بیچ میں میں تھوڑا قرآن فیڈ کرتی رہتی ہوں. مثلا 2 پیج پڑھ لیا، اس کے بعد قرات کر لی، اس کے بعد تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیا، اس کے بعد تھوڑا سا حفظ کر لیا، اس کے بعد تھوڑی سی تفسیر دیکھ لی. یعنی قرآن کے جو اتنے ڈفرنٹ رنگ ہیں نا اس میں سے ایک رنگ آپ دن میں اپنے اوپر چڑھاتے جائیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ اور آپ کی جو ایک کیفیت ہے وہ اتنی خوشگوار، اتنی انرجیٹک اور اتنی ریچارج رہے گی کہ کوئی بھی ٹیبلٹ، کوئی بھی پل، کوئی بھی دوا آپ کو وہ ریچارج نہیں دے سکتی جو آپ کو قرآن فیڈ دے سکتی ہے. کیونکہ قرآن آپ کی روح کی غذا ہے. آپ اپنے کھانے اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں نا، آپ کی روح جو ہے وہ بیچاری بھوکی مال نرشت ہو گئی ہے، اس کو فیڈ کریں، اس کی غذا قرآن ہے. تو اسی لیے this is another tip that I'm giving you. Connect yourself to Quran as much as possible. So یہاں پر بھی جو ہے جن کی قرآن کی نالج زیادہ تھی ان کو پہلے بری کیا گیا to give them the respect and honor. اب 2 بیسٹ فرینڈز تھے، عبداللہ بن عمر بن حرام اینڈ عمر بن الجمہ. ان لوگوں کو دونوں کو ایک ہی گریو میں رکھا گیا بیکاز وہ دونوں بہت بیسٹ فرینڈز تھے. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور کس طریقے سے ہر ایک ایموشن کو امپورٹنس دی جاتی ہے، ہر ایک ایسپیکٹ کو جو ہے نا وہ فوکس کر کے ادا کیا جاتا ہے خوبصورتی سے. یہ دوست ہیں، ان لوگوں کو اکٹھا انہوں نے بری کروایا. They missed the body of Hanzala and after searching for it they found
that it in a nearby area and water was dripping from it. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam related to his companions that the angels were washing him, and he said, ask his wife. They asked her and she confirmed that he had been in a state of ritual impurity. This is why Hanzala radiallahu anhu was termed Ghasil al-Malaiq, the one washed by the angels. Hanzala जो है हमने इनके बारे में भी पढ़ा था ना, ही इज द वन जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जब आया जंग का ऐलान हुआ तो वो निकल पड़े थे. तो जब इनकी बॉडी को ढूंढने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि हंजला रदियल्लाहु अन्हु की बॉडी से जो है पानी टपक रहा था. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने कंपेनियंस को बताया कि फरिश्ते मलाइक आके इनकी बॉडी को गुसल कर रहे थे. जब इनकी वाइफ से इंक्वायरी की गई थी तो वो कंफर्म हुआ था कि जी हाँ, वो रिचुअल इम्प्योरिटी में थी. उनकी बॉडी जो थी वो बिफोर गोइंग फॉर द दिस वन, जंग पे जाने से पहले उनका गुसल नहीं हुआ था. तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनके लिए कैसा इंतजाम किया, उनके लिए मलाइका भेजे हैं ताकि उनको ताहिर किया जाए, प्योर किया जाए, और इसीलिए उनको जो टाइटल मिला था वो ऐसा था, गसील अल मलाइका. When Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam saw the mutilation inflicted on his uncle and foster brother Hamza radhiyallahu anhu, he became extremely grieved. अब आप देखें कितनी दुख और कितनी अजियत वाली कैफियत है. आपका कोई लव्ड वन जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हैं, वो जो आपके साथ हमेशा सपोर्ट एक वॉल की तरह बंदा खड़ा होता है, जिसने दीन इस्लाम को सर्व किया है, वो रॉक सॉलिड बंदा जब फौत हो जाता है और उसकी जो बॉडी, डेड बॉडी की कंडीशन इस तरीके की होती है, आप सोचें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुख पहुंचा होगा जब उन्होंने हमजा रदियल्लाहु अन्हु की बॉडी को देखा होगा कि उनकी बेली का टोपन है, उनका लिवर निकला हुआ है, आधा च्यू किया हुआ है, जो कि अबू सुफियान की वाइफ हिंद ने किया था. तो बहुत दुखी हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म. When his aunt Safiya came to see her brother Hamza radiallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, ordered her son Az-Zubair radiallahu anhu to send her away so that she does not witness what happened to her brother. She refused and said, why should I go away when I have been informed that they mutilated him, and as long as it was in the way of Allah, therefore whatever happens to him satisfies us. Allah subhanahu wa ta'ala is sufficient, and I will be patient if Allah wills. She approached, looked at him, and supplicated to Allah for him, saying, to Allah we belong, and to him we will surely return. She also supplicated to Allah to forgive him. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam ordered that he should be buried with Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu, who was his nephew as well as his foster brother. अगेन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है इधर. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजा रदियल्लाहु अन्हु की बॉडी को देखा, वो अपने दुख में बहुत ज्यादा डूब गए. तब हमजा रदियल्लाहु अन्हु की जो सिस्टर है, जो उनकी खाला सफिया रदियल्लाहु अन्हा है, वो आ पहुंची. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे जो अज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु है, उनको कहा कि इनको वापस भेज दो, इनको देखने के लिए हमजा रदियल्लाहु अन्हु की बॉडी अलाउ मत करो, क्योंकि जिस तरीके का हाल था बॉडी के साथ, वो नहीं चाह रहे थे कि वो उसको देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो या डिस्गस्ट फील करे. लेकिन आप देखें सुभान अल्लाह, ये है इस्लाम, ये है जज्बा, ये है असल दीन. वो क्या कह रही हैं, कहती है मैं क्यों ना देखूं, मुझे खबर है, मुझे पता है कि उनके साथ क्या मामला हुआ है, लेकिन अगर वो अल्लाह की खातिर हुआ है और जो भी हुआ है, और मैं उस चीज से राजी हूं, क्योंकि वो अल्लाह की खातिर, अल्लाह के लिए जंग करते हुए गए हैं. वो उन्होंने उस बॉडी को देखा, उनके लिए दुआ की. उनके कलिमात क्या थे, हाय क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, गाली गलोच, रोना धोना, चीखना, बाल नोचना, कपड़े वो करना और अपने आप को थप्पड़े मारना नहीं था. उनके कलिमात थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. उन्होंने उनकी मगफिरत की दुआ की और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया. सुभान अल्लाह, ये एक एजाज है, ये एक ऑनर है, ये एक रिस्पेक्ट है. आपको पता है शुहदाओं के साथ क्या मामला होने वाला है, उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सुभान अल्लाह. तो वो खुश हैं, राजी हैं अल्लाह के फैसले से, वो दुखी, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह आपकी खातिर लड़ने के लिए गया और उनका ये हशर किया, आपने इनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, ये नहीं कह रहे हैं. आप देखें ये लोगों, ये क्यों ना ये लोगों को जन्नत की बशारत हो, और क्यों ना ये लोग जो हैं अल्लाह के फेवरेट हो. इनके आप तर्ज अमल देखें. हम लोग कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैं, 0.01% भी हम स्टैंड नहीं करते हैं. हम हर आजमाइश में फेल होते हैं, हम हर सिचुएशन में हम जो है वो उलट काम करते हैं. हम लोगों का दीन कहाँ है, सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ सोशल मीडिया पे आर्ग्यू करने के लिए. असल जगह पे हमारा दीन उड़ जाता है, गायब हो जाता है. और इन लोगों को देखो आप, ये
اپنے ریگولر عمل میں کتنے پکے ہیں, اور جب آزمائش یا کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تب ان کا خوبصورت کردار باہر آتا ہے. سبحان اللہ. جی اسرا بولیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How far it is, Sister Naseem, just I have heard recently when I went to meet one of my friend whose parents passed away. So someone was telling کہ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un کے مطلب سے پہلے الحمدللہ بولنا چاہیے. So is it like that? See, I will tell you one thing. What is the meaning of inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Do you know the meaning of inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? To Allah. I think Allah has created you, and I think he has taken. Okay. Right? It literally means to Allah subhanahu wa ta'ala we belong, and to him we will surely return. So end of the day, what you are saying that we have to go back to him. It is a by default setting. It is mentioned in the Quran. Kullu nafsun zaiqatul maut. Everybody will taste death. ٹھیک ہے. سو اب یہ ایگزیکٹ فارمیشن آف دا ورڈ جو ہم لوگ بول رہے ہیں نا, ہمیں جو کلمات سکھائے گئے ہیں کہ دا مومنٹ یو گیٹ دس انفارمیشن کہ بھائی کوئی فوت ہوتا ہے تو جو سب سے فرسٹ کلمات ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. ان فیکٹ میں آپ کو ایک اور ایک چیز آپ کی نالج میں اضافہ کروں کہ ناٹ اونلی پیپل ڈائنگ, کوئی بھی شے, کوئی بھی بلیسنگ, کوئی بھی چیز اگر آپ سے چھین لی جاتی ہے نا تو سب سے پہلا کلمات آپ کا یہی نکلنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ ہر بلیسنگ, ہر چیز ہمیں رزق, everything has been provided by Allah Azza wa Jal. For some reason اگر وہ آپ سے چھین لی جاتی ہے تو آپ کا کلمات یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ تتم بالصالحات, یہی آپ کے کلمات ہیں. لیکن جب یہ فوتگی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کلمات جو ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے وہ یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جی جزاک اللہ خیر. نو پرابلم. آلرائٹ. سو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہی کلمات بولے اور اس کے بعد پھر ان کو ان کے نیفیو عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفنایا گیا جو ان کے فاسٹر بردر تھے. Ibn Mas'ud رضی اللہ عنہ said, we have never seen Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم weeping as much as he did for Hamza bin Abdul Muttalib رضی اللہ عنہ. He directed him towards Al-Qibla, then stood at his funeral and sobbed. The sight of the martyrs was extremely horrible and heartbreaking for the Muslims. Khabab, while describing Hamza's funeral, said no shroud was available that was long enough for Hamza رضی اللہ عنہ except a stripped shawl. When they covered his head, his feet would be exposed. If they covered his feet, his head would be exposed. So they covered his head with it and placed some idkhir, plant to cover his feet. Similar was the case with Mus'ab bin Umair. اب آپ ان لوگوں کی سادگی دیکھیں, آپ ان لوگوں کی عاجزی دیکھیں, آپ ان لوگوں کا کام دیکھیں. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ہیومن بینگ, another دلیل, بشر تھے, اور وہ اپنے ایموشنز کو, یعنی اسلام جو ہے نا وہ آپ کو ڈرائی نہیں بناتا. ایک اور ایک چیز میں لوگوں میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں ہم تقویٰ والے ہیں, ہم بہت دین فالو کر رہے ہیں, تو ہم ڈرائی ہو گئے, ہم کوئی ایموشنز ایکسپریس نہیں کریں گے. آپ ادھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ جو ہے جو نہیں کرنے والے کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. وہ چیخنا چلانا, اپنے زوروں میں رونا, بالوں کو نوچنا, کپڑے پھاڑنا, تھپڑے مارنا, یہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن رو رہے ہیں. رونا تو برحق ہے بیکاز آپ ہیومن بینگ ہو, آپ کے اندر ایموشنز تو آنے ہیں. وہ رو رہے ہیں, ہیز سوبنگ, ہیز ویپنگ طریقے سے رو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کر رہے ہیں, اب آپ دیکھیں ان کے پاس حمزہ رضی اللہ عنہ واز ٹالر, یعنی وہ تھوڑے سے ہائٹ میں لمبے تھے. اب ان کے لیے کوئی کفن موجود نہیں تھا جو ان کی باڈی کو کور کر سکے. ایک ایسی بیچاری اسٹرپڈ سی, تھوڑی سی پھٹی پرانی سی شال تھی, تو جب ان کا وہ ہیڈ کور کرتے تو پیر ننگے ہو جاتے, پیر کور کرتے تو ہیڈ ننگے ہو جاتے. تو انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے ہیڈ کو ایکسپوز کیے اور ان کے کیا کہتے ہیں پلانٹس کا انہوں نے استعمال کیے پیروں کو کور کرنے کے لیے. تو ہیڈ پہ شال لگا دی اور پیروں کے پاس پلانٹ, ادخر نام پلانٹ تھا, اس سے کور کیے. اور اسی طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھی کیس ہے. بائی دا وے, یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ واز ون آف دا ریچسٹ ویلدیسٹ پرسن, یعنی اتنا ان کے کپڑے اور خوشبو اور ان کی سب چیزوں کی اتنی ذکر ہوتا تھا جب بیفور اسلام, کہ وہ اتنے لاڑ پیار اور لگژری سے آتے تھے. اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا. یہ لوگ جو ہے نا, یہ اپنی دنیاوی چیزوں کو نچھاور کر کے, اس کو چھوڑ کے
जन्नत खरीदते थे, जन्नत का सौदा करते थे. और हम लोग जो है ना बेवकूफ नंबर 1, हम सिर्फ दुनिया की हकीर चीजों के पीछे पागल हैं और हम अपना बेहतरीन टाइम, बेहतरीन हमारी एनर्जी उसके पीछे, ये प्लॉट खरीद लूं, वो घर ले लूं, ये गोल्ड पकड़ लूं, वो ब्रांड ले लूं, मैं घर चेंज कर दूं. हम लोगों ने दुनिया ही को परमानेंट अपना ठिकाना बना दिया है. सुभान अल्लाह, बहुत कुछ है हमें सीखने के लिए और बहुत कुछ है अपने आप में बदलाव लाने के लिए. इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप अल्लाह से दुआ करते जाएंगे, एक दूसरे की इस्लाह बिइज़्निल्लाह करते जाएंगे एंड अल्लाह के करीब मुकर्रबों में शामिल होने की हमारी कोशिश जो है अल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह इंशाल्लाह हमें जरूर कामयाबी देंगे. इसी के साथ आई वांट टू एंड टुडेस सेशन. इफ देयर इज एनी डिस्कशन वी आर ओपन. कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन, कुछ भी चलेगा. इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म. जी रिन. ये जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बारे में आपने बताया ना, तो उसको डिटेल में आप बताओगे कहाँ यूज होता है? तो मैं आपको मैं अभी नोट, हाँ मैंने नोट कर दिया. इंशाल्लाह आई विल पुट इट फॉर यू ऑल. इनफैक्ट मैं जो है ना एक और एक कोर्स कर चुकी हूँ. अगेन आई डोंट नो व्हाट टू से. जो ये डेड का जो एक कोर्स है ना, मसलन द राइट वे ऑफ सुन्ना, डूइंग द गसल, डूइंग द कफन, डूइंग द तदफीन एंड ऑल दैट, उसका एक शॉर्ट प्यारा सा बहुत खूबसूरत सा कोर्स किए थे हमने, तो वो भी कर चुके हैं. लेकिन उसके मुतालिक नहीं, बट उसके थोड़ा सा जैसे भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का है, तो ये सब लिंक्ड है ना कि मरने के बाद क्या तर्ज अमल होना है क्या नहीं. तो मैं कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह ग्रुप में इसकी पार्ट बाय पार्ट ना इंफॉर्मेशन डालूं, ठीक है? बिकॉज इसके अंदर, हाँ इसके अंदर बहुत सारी बिदात होती हैं, बहुत सारे अजीबोगरीब चीजें होते हैं. और ये मामला हर एक मुस्लिम को आना चाहिए कि सुन्ना तरीका क्या है गुस्ल का, सुन्ना तरीका क्या है कफन का, सुन्ना तरीका क्या है दफन का, और जो रिचुअल्स रिलेटेड टू डेथ हैं वो सुन्ना के तरीके से क्या होना चाहिए. तो मैं आपके लिए इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह मैंने नोट कर लिया है. आई विल पुट इट इन द ग्रुप. मैं पार्ट बाय पार्ट डालूंगी कि बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो वो लोग जो है उसको इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है? सो इंशाअल्लाह आई विल डू इट. Yes, Nasreen. Ma'am, on the lines, Assalamu alaikum. Sorry? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma'am, on the lines of putting our education into good use, my daughter, who is just 7, she has put it on herself that she teaches my helper every day without fail for half an hour. Barakallah feek, mashallah, mashallah. May Allah make our children the coolness of our eyes, the qurratul ayun, inshallah, and may Allah make them the bearers of Islam, the torch bearers of Islam, ya Rab. उनको इस्तिकामत दे, उनकी protection करे, ya Rab. Subhanallah. Yeah, alhamdulillah. Yes. Yes, Shabana. Like what I want to know is, whenever a person dies, is it something in Islam that we have to do ta'ziyat surely, or it is a man-made thing? Jazakallah khair. ताज़ियत as in ताज़ियत को explain करो. मतलब ताज़ियत आके जाको करना जरूरी है क्या? Condolences. Yeah, condolences. Is it compulsory in Islam, or it is man-made activities we have done? Let me tell you. Do you know what are the 6 rights of a Muslim on the another Muslim? Exactly not, but I just know maybe one is when a person is sick, we have to go and visit a person, and then when we meet a Muslim, we have to say Assalamu alaikum. Okay. And then when a person is in any difficulty, whatever we can, we should try to do. These 3 I remember. Okay, the 2 points are correct, absolutely. Barakallah फीकी. पहला ये है कि मुसलमान को सलाम करें, जब वो छींक करें तो यरहकुमुल्लाह के बाद आप उसको जवाब दें. वो अल्हम्दुलिल्लाह बोले तो आप यरहकुमुल्लाह बोलें. जब वो आपको दावत दे तो आप कबूल करें. जब वो बीमार हो तो आप उसकी इयादत करें. जब वो फौत हो तो आप उसके शामिल हों दुआ के लिए. एंड देन 6th point is कि जब वो आपको एडवाइस मांगे तो आप उसको एक अच्छी सलाह दें. These are the 6 rights of a Muslim over another Muslim. तो उसके अंदर एक पॉइंट डेफिनेटली है कि when they die you have to be a party to it. अब being a part of a person, of a Muslim when he dies. अब हम इसमें करते क्या हैं? अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताती हूँ. In regards to condolence, जो आपने मुझसे condolence का सवाल किया है,
اب اس کو ایک ہم نے ایونٹ بنا دیا ہے, ایونٹ ایسا بنا دیا ہے کہ ہم کرتے ہیں 10واں 30واں 30واں 40واں 50واں 26واں I don't know what else we do. ایک کھانے پینے کا ہم نے ایک گیدرنگ بنا دی ہے. کنڈولنس کی معنی یہ نہیں ہے, کنڈولنس کی معنی یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ فیملی کو تھوڑی تسلی دے رہے ہیں, مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, اینڈ وہ قرآن خوانی والا سلسلہ, وہ گٹلیاں پڑھنے والا سلسلہ, وہ سب سنت سے حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ فیونرل ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ 80% جو ہماری کنٹریز میں ہوتا ہے سبحان اللہ وہ بدع پہ مبنی ہے, کوئی اس کی ریفرنس نہیں موجود ہے. As far as the condolence is concerned, اگر آپ سیم ٹاؤن میں سیم سٹی میں ہیں, definitely you pay a visit if it is permissible within the حدود. We have to understand the حدود, ہماری حدود کیا ہے, اتنی حد تک ہم نے کرنا ہے کام. اگر وہ حدود سے باہر ہے اور ہمیں اس کی ریفرنسز نہیں ملتی ہے تو ہمیں نہیں کرنا ہے. آپ جدھر مقیم ہو آپ وہیں سے ہی دعا مغفرت کر سکتی ہیں. You can make dua for anybody who has died long back, who's died now, who's died anywhere. آپ کے پاس خبر پہنچی ہے, آپ دعا کریں, آپ کہیں سے بھی دعا کریں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے نا اس کو ہم لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کر کے ہمیں یہ کرنا ہے تو ہی قبول ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ گھر بیٹھے بیٹھے ان کے لیے دعا کریں, بلکہ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ آپ کنٹینیوسلی یہ دعا کریں. ایک دعا ہے جس کا بلین ثواب ہے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. آپ یہ مسلسل کریں. اس کی معنی یہ ہے کہ جتنے مسلم, جتنے حیات ہیں, جتنے فوت ہو گئے اب تک کے, ان کی مغفرت کی آپ دعا کر رہی ہیں. سبحان اللہ. Imagine how many numbers you don't even count, we don't even know, but Allah knows, infinite. سبحان اللہ. آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں, اور اس کے کنڈولنس کے ریگارڈ, فیونرل کے ریگارڈ جو بدعات ہیں انشاءاللہ باذن اللہ ریم جسٹ ریمائنڈ می پلیز اف آئی ڈونٹ ڈو اٹ, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی باذن اللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیرا. نو پرابلم بھیا. شبان جی, who else was there? I just saw a raise hand. Asiya, was it? بشیرہ جی, ان کا نام کیا تھا جو وہ اپنے آپ کو خودکشی کر کے مارتے ہیں, جو اپنے آپ کو خودکشی کر کے مارتے ہیں, ان کا قزمان ہے یا خزمان ہے؟ دیکھیں QAZMAN ہے. اگر ابھی آپ حیدرآبادی ایکسنٹ میں بولیں گے تو خزمان ہو جائے گا, اور اگر میں انگلش میں بولوں گی تو قزمان ہو جائے گا. عربی میں لکھا ہوا نہیں ہے, اس لیے I cannot comment on that. جی کوئی بات نہیں, بس مجھے جاننا تھا ان کا نام قزمان. انگلش, یہ انگلش اسپیلنگ QAZMAN ہے. قزمان. جی اچھی بات. میں اللہ فرگی بس, اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو میں اللہ فرگی بس یا رب. ٹھیک ہے نا. anything else is there? اچھا, کوئی مجھ سے پوچھ رہا کہنا تھا دعا بھی شیئرڈ. دیکھیں کون سی والی دعا آپ پوچھ رہی ہیں اسرا, بیکاز I will tell you one thing. کل بھی میں نے دعا کا ذکر کیا تھا and I started getting messages, can I share a دعا, can I share a دعا. یہ ساری جو دعائیں, یہ جو ساری جو دعائیں ہیں نا, دعائیں جو میں بیچ میں بولتی رہتی ہوں, یہ پتہ ہے کہاں سے ہے, یہ کہیں اور سے نہیں ہے. یہ قرآنک دعا اور مسنون دعا ہے. میرا جو نارمل روٹین ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے, یہ ساری دعاؤں کو میں قرآن کے ریفرنسز کے ساتھ نکال کے پھر اس کی ٹرانسلیشن کر کے I keep it handy and I keep on memorizing as and when required. مثلاً اس کی جو ترجمہ ہے, اس کی جو ڈیٹیل ہسٹری رہتی ہے وہ آپ تلاشیں, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, وہ آپ تلاشیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے اوقات پہ کون سی دعا آپ نے پڑھنی ہے. جب آپ کو معنی پتا ہوگی نا دعا کی, جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ دعا میرے رزق کے لیے, یہ دعا میرے بچوں کے لیے, یہ دعا میری قدر کے لیے, یہ دعا میرے آخرہ کے لیے, یہ دعا میرے معاملات کے لیے, تو جب آپ اس کو روز دھیرے دھیرے بائی ہارٹ کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے زبان پہ جاری ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے, اٹ بیکمز لائک a back of your hand. آپ روز اس کا مطالعہ کر رہی ہیں, آپ روز پڑھ رہی ہیں, آپ روز سکھا رہی ہیں, تو آپ کے میموری میں یہ چھپ جائے گا. اس میں کوئی ایک فارمولا نہیں ہے کہ وظیفہ کرنا ہے ایک دعا کا بیٹھ کے, نہیں. اس کو فوکس کر کے آپ ترجمہ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو روز پڑھیں. سبحان اللہ, قرآن کی برکت کیسی ہے کہ آپ جتنا انکریز کریں گی اس کو پڑھنا اتنا کم ٹائم لگے گا آپ کو. جیسے آپ ایک ٹائم فار ایگزامپل اگر آپ ایک پیج پڑھ رہی ہیں فجر کے بعد قرآن, اور آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ اچھے ترتیل سے تجوید سے پڑھ رہی ہیں آپ کو 5 منٹ لگ رہا ہے, اگر آپ نے 2 پیجز ایڈ کر لیے نا اس میں تو آپ کو شاید 4 منٹ لگے گا. جب آپ نے 3 پیجز ایڈ کر لیے نا اس میں تو آپ کو 3 منٹ لگے گا. یہ سبحان اللہ, یہ میراکل ہے جو میں نے خود محسوس کیا ہے. تو آپ جتنا قرآن ایڈ کریں گی اتنا آپ کا ٹائم
میں برکت ہوتی جائے گی. So I want you to try this inshallah. Yes, Reen. Reen, I saw your raised hand. اچھا Yeah. یا میں نے ایک بات سنی ہے ریسنٹلی کہ کوئی سپوز پاسٹ کی کوئی چیز ہو نا جو آپ کو بہت ستاتی ہے, کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہو یا سم تھنگ, تو اس چیز کو یاد کر کے جنازے کی 2 رکعت کی نماز پڑھنی چاہیے تو دل کو سکون ملتا ہے. یہ بات سچ ہے؟ I didn't get your question at all. One second. Okay. میری سمجھ نہیں آئی کہ آپ کسی چیز کو کوئی استحباب کوئی اگر آپ کو کیا کرے, مجھے سمجھ نہیں آیا رین ایکچولی یور کوشچن. اوکے, سے فار ایگزامپل کسی کے ساتھ کوئی کلامٹی ہوئی 8 سال پہلے, ٹھیک ہے, ابھی وہ چیز وہ انسان ابھر نہیں پا رہی ہے, اوکے, ابھی بھی اس کو یاد کر کے رونا آتا ہو یا سیڈ فیل کرتا ہو یا دن میں بیٹھ گیا وہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو, یا پھر کوئی گزر گیا اس چیز کا بھی, تو اس کو بھلانے کے لیے ایسا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھو تو ایسا دل کو سکون ملتا ہے ایسا؟ نو یعنی ابھی اس کے وہ کون سی چیز ہے, کون سی شے ہے, نماز جنازہ کا اس سے کیا لنک ہے؟ I've never heard this before. This is totally new for me. ایگزیکٹ, مجھے بھی ریسنٹلی پتا چلا یہ بات, تو مجھے بس آپ سے پوچھنا تھا یہ. No. There is absolutely, I mean, I have never come across anything like that. This is totally absurd. But still, میں اس کے بارے میں check کروں. But I'm sure there is nothing in it, Areen. As far as I know, باقی اللہ عالم, لیکن I have not come across کہ نماز جنازہ for an incident پڑھا جائے اور وہ incident کو فوت کر کے, یعنی the logic doesn't sell on me. It's exactly. تو ڈاکٹر نشی جی بس ایک پوائنٹ جو انہوں نے سوال پوچھا اس کے بارے میں بولیں پلیز بشیرہ بولیں. میں نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں نے بتایا تھا اسی میں ڈسکشن میں. کیا ہوتا ہے جو بھی ہمارے ساتھ جو بھی ٹریجڈی ہوتی ہے, تو جب ہم نے پڑھا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو جب جتنا ہم کو ثواب ملتا ہے, تو جب بھی ہمیں یاد کرے یا 10 سال بعد 20 سال کبھی بھی ہماری زندگی میں, تو دوبارہ ہم اس انسیڈنٹ کو, اس ٹریجڈی کو یاد کر کے ہم اس دعا کو دوبارہ پڑھیں تو ہمیں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا ہم نے پہلی بار پڑھا. بالکل صحیح, تفسیر میں ہے بات. ہاں نہیں بالکل, اس کے جو ورڈز ہیں, انفیکٹ دیر از اے حدیث آلسو, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی لوڈ ون فوت ہو جاتا ہے اور آپ صبر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہو بائی سیئنگ دس کلمات, اور آپ وہ بدعہ والی حرکتیں نہیں کرتے ہو, تو بہترین اجر ہے. ماشاءاللہ جنت والی بشارت کا حکم ہے کہ آپ کے صبر کے لیے آپ کو اتنا بہترین اجر ہے. تو سبحان اللہ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, جو ایڈیشنل ہم لوگ ایکسٹرا کام کرنے جاتے ہیں نا, اس کو پلیز نہ کریں اور سائڈ میں رکھیں, کیونکہ یہ صرف کام کرنے کے لیے کام نہیں ہے. آپ بدعہ میں انوالو ہو رہے ہو, آپ جو نہیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر رہے ہو, تھنکنگ دیٹ یو آر بینگ ویری نائس اینڈ کمپیشنیٹ اینڈ ویری ایموشنل. بالکل نہ کریں پلیز. یس فرحین. آج ماشاءاللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرحین. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایکچولی اب پتا ہے قرآن خوانی وغیرہ یہ سب نہیں کرنا ہے, بدعت ہے, لیکن اگر کوئی اپنے گھر دروازے کے کوئی پوچھتا ہے کہ تم پارا پڑھو گے, لائک ایز دے ڈو ان انڈیا یو نو, سو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ منع کرنا چاہیے کیا؟ لائک ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ہاں نہیں, آئی انڈرسٹینڈ فرین واٹ یو آر سیئنگ. ایکچولی تمہارا کویشچن بہت پریکٹیکل ہے کہ ہم لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدعہ کو روکنا ہے, شرک کو روکنا ہے, ہمیں یہ سارے کام نہیں کرنے, بٹ جب پریکٹیکل سچویشنز آتی ہے, فار ایگزامپل ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل لے رہی ہوں میں کہ آپ کے نیبر میں فوتگی ہو گئی ہے اور وہ آپ کو نوک کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کتنے سپارہ پڑھو گے, کتنے فاتحہ پڑھو گے, اینڈ دس اینڈ دیٹ. آپ سٹلی, یعنی میں ابھی وہی بولوں گی جو میری پرسنل اوپینین یا ایکسپیرینسز کے اوپر بیسڈ ہے, کہ آپ نہ جتنا ہو سکے گا پولائٹلی اس کو یہ کریں کہ ہم اپنے طرف سے دعا کر لیں گے. آپ اس میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں کہ آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. آپ کا جو مین فوکس ہے وہ ہمیشہ when you have to choose between دنیا and اللہ, you have to choose اللہ, لیکن حکمت اور بصیرت کے ساتھ. مثلا without breaking anybody's heart at one spot, like وہ لوگ ابھی already ایک غم میں ڈوبے ہوئے ہیں, آپ اپنے طرف سے کہیں کہ میں بہترین دعا اپنی طرف سے کروں گی, بہترین جو مجھے مغفرت کا کام کرنا ہے میں انشاءاللہ اپنے طرف سے کروں گی. آپ بالکل پریشان نہ ہو کہ آپ کے وہ جو سپارے کتنے پڑھنے والے اس میں کنٹریبیوشن نہیں, میں اپنا خود انڈیویجول انشاءاللہ دعا کروں گی. تو اس کو تھوڑا نرمی سے, تھوڑا حکمت سے, تھوڑا سمجھداری سے آپ کریں, کیونکہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے کلچر کو, ان کے جو بیسک فاؤنڈیشن ہے جو کہ غلط چیزوں کے اوپر بنا ہوا ہے, اس کو اگر آپ کو شیک کرنا ہے نا, تو آپ ایسے ایک جھٹکے میں جا کر نہیں کر سکتے.
حتیٰ کہ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جا کر دھیرے دھیرے آپ کو کرنا ہے, کیونکہ ہدایہ از فرام اللہ عز و جل. لیکن آپ کو اپنے آپ کو کلین رکھنا ہے نا, تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری پولائٹ اینڈ ویری وائز اینڈ فل آف وزڈم والے اسٹیپس لینے ہیں. تو بڑی نرمی سے, بڑے آسانی سے آپ اپنے آپ کو, اپنا پلڑا جو ہے وہ بدعت سے جھاڑیں, لیکن یو ڈو دا رائٹ تھنگ. آپ ایمانداری سے اپنی طرف سے دعا کریں, لیکن ان کی جو بدعت والی ایکٹیویٹیز ہے اس میں بالکل بھی شامل نہ ہو. بیکاز ریمبر ون تھنگ, ٹو پلیز پیپل یو کی ناٹ ڈسپلیز اللہ عز و جل. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. انشاءاللہ گائز وی آر آلریڈی 17 منٹس آپ کل انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. آپ پرائیویٹلی مجھے کویشچنز بھیجیں if there are any questions, and جیسے بھی مجھے فرصت ملتی ہے I'll do it, and انشاءاللہ in the group I will post. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.